الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے سوشیولوجی پارٹ 1، اور آج ہم ایک اہم ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا کار منصب کا تصادم کہ یہ ہوتا کیا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ جب کئی ہار منصب ایک دوسرے کے خلاف ہوں، ان میں باہمی تضاد فرد کے ذہن میں الجھن پیدا کرے اور وہ ان کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کر پاتا، تو اسے کار منصب کا تصادم کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ کے دو کار منصب ایک ہی جگہ پر ایک ہی حالت میں آ جائیں، ایک دوسرے کے متضاد ہوں، تو کار منصب کا تصادم پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تصادم میں کار منصب کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کازز آف رول کنفلکٹ پڑھنی ہے کہ ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان تصادم میں کار منصب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تصادم کار منصب کسی جرم کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک فطری چیز ہے جو کہ ہر انسان زندگی میں مختلف مواقعوں پر محسوس کرتا ہے اور اس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، ہر بندہ اس سے دوچار ہوتا ہے۔ کبھی نہ کبھی وہ یہ سامنا کرتا ہے اس چیز کا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اپنی کون سا کاری منصب ادا کرے اور کون سا کاری منصب چھوڑ دے، تو وہ کنفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجوہات دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے معاشرتی تغیر و بلدیاتی زندگی۔ صنعتی، تعلیمی اور بلدیاتی ترقی کے ساتھ معاشرتی تغیر واقع ہوتا ہے، جس سے فرد کے کارہائے منصب میں اضافہ ہوتا ہے، جن میں اکثر ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں، جس سے کار منصب کا تصادم پیدا ہوتا ہے۔ فرد اپنے ارد گرد کے مختلف گروہوں میں شرکت کرتا ہے، جس سے اس کی کارہائے منصب کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ اس کے برعکس ایسے معاشرتی یا ایک ہی معاشرے کے حصے جس میں صنعتی و تعلیمی ترقی کم پائی جاتی ہے، وہاں کارہائے منصب میں تصادم کم پایا جاتا ہے۔ مثلا دیہی علاقوں میں کارہائے منصب کا تصادم کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے جہاں معاشرتی تغیر ہو، صنعتی و تعلیمی اور بلدیاتی ترقی ہو، وہاں یہ دیکھنے میں زیادہ ملتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں بڑے شہروں میں لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی بندہ دو مختلف جگہوں پر کام کر رہا ہوتا ہے، دو یوں کہہ لیں کہ جابز کر رہا ہوتا ہے، یا مختلف اس کے پروفیشنز ہوتے ہیں، وہ ایک سے زیادہ پروفیشن سے وابستہ ہوتا ہے، تو اسے اپنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دونوں ذمہ داریاں، دونوں اس کے جو پیشے ہیں ان کی ذمہ داریاں ایک ہی ٹائم پر آ جاتی ہیں، تو وہ کنفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ کون سی کو ادا کرے اور کون سی کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز ہمارے پاس ہے معاشرتی تربیت۔ فرد کی زندگی میں کامیابی یا ناکامی میں اس کی تربیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر انسان کی تربیت مثبت ماحول میں ہوئی ہو تو ایک اچھا اور کامیاب شہری بنتا ہے۔ اس کے برعکس اگر فرد کی تربیت میں کوئی خلا رہ جائے، والدین اور خاندان کے بزرگ اپنا کردار فرد کی تربیت میں مؤثر انداز میں انجام نہ دے پائیں، تو فرد کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں خامیاں جنم لیتی ہیں اور وہ پیچیدہ معاشرتی زندگی میں مطابقت نہیں رکھ سکتا، اور وہ اکثر تصادم کار منصب کا شکار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ معاشرتی تربیت بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے جو ہوتے ہیں کالج آتے ہیں، کلاس میں آتے ہیں، لیکن اس طریقے سے وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان کو آسائشیں ہی اتنی دی جاتی ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہی اتنی دی جاتی ہے کہ وہ پڑھیں نہ پڑھیں فرق نہیں پڑتا۔ گھر والے ان کو بے جا لاڑ پیار کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے ان کی تربیت نہیں کرتے، تو پھر ان کا انٹرسٹ بھی کم رہتا ہے۔ ان کا انٹرسٹ رہتا ہے پھر سوشل، دوست بنانے میں، سیل فون یوز کرنے میں، پارٹیاں اٹینڈ کرنے میں ان کا سارا فوکس ہوتا ہے۔ تو وہ تربیت اگر اس طرح سے کی جائے کہ اگر آپ اسکول کالج جا رہے ہو تو حاصل کرنا ہے، وہاں جا کر کچھ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر وہ کچھ سیکھ کے بھی جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب تربیت ہی ایسی کی جائے گی تو پھر تصادم کار منصب ہوگا۔ اب اسکول میں بیٹھا ہے تو اس کی کار منصب یہ ہے کہ وہ پڑھے۔ اسٹوڈنٹ کا کار منصب کیا ہے؟ وہ تعلیم حاصل کرے، ٹیچر کی بات کو سمجھے، لیکچر کو توجہ سے سنے، کچھ سیکھ کے جائے۔ لیکن وہ بچہ کیا کرے گا؟ ایسے کچھ نہیں کرے گا، وہ سیکھے گا نہیں۔ ایک ہی وقت میں اس کا ایک اور کار منصب آ جائے گا کہ وہ دوست بنائے، باتیں کرے، شرارتیں کرے، ٹھیک ہے، بے جا پیسے کا دریغ کرے، شو آف کرے چیزوں کا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی کیا کرتی ہیں؟ تصادم کار منصب کی وجوہات بنتی ہیں۔ پھر تیسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے نئی اقدار۔ معاشی اور ثقافتی تبدیلیاں معاشرے میں نئی اقدار کو جنم دیتی ہیں، جس کی وجہ سے فرد ہر وقت اس کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ پرانی روایات و اقدار پر چلے یا نئے اقدار جو موجودہ زمانے کے ساتھ چلے، جس کی وجہ سے وہ تصادم کار منصب میں مبتلا رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں پرانی چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے،
اور نئی چیزوں کو نہیں اپنانا چاہتے، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں پرانی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اور نئی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، ان کو بھی اپنانا چاہتے ہیں، تو وہ کنفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کون سی چیز کو چھوڑ دیں اور کون سی چیز کو اپنا لیں، تو پھر تصادم کار منصب سامنے آ جاتا ہے۔ پھر چوتھی چیز دیکھیں جی، مادی خواہشات، مال و دولت، کوٹیاں، گاڑیاں اور دوسری خواہشات فرد کو کام کرنے، محنت کرنے پر مجبور کرتی ہے، جس کی وجہ سے فرد اپنے آپ کو نوکری یا کاروبار میں اتنا الجھا لیتا ہے کہ وہ معاشرے سے کٹ جاتا ہے، گھر والوں کو اور دوستوں کو وقت نہیں دے پاتا۔ ایسی حالت میں وہ تصادم کا شکار رہتا ہے کہ وہ دوستوں کو، گھر والوں کو مقررہ وقت دے یا اپنی خواہشات کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دے۔ اس طرح کی حالت تصادم کار منصب کو جنم دیتی ہے۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے دن رات پیسہ کمانے کے لیے اس چکر میں لگے رہتے ہیں، صبح کہیں جاب کریں گے تو شام کو کہیں جاب کریں گے، وہ لوگ اپنی فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے، تو وہ کنفلکٹ کا شکار رہتے ہیں تصادم کار منصب کا۔ کہیں پہ اگر وہ جاب کر رہے ہیں، کہیں پہ بزنس مین ہیں، تو کہیں پہ وہ باپ بھی ہیں، کہیں پہ وہ بیٹے بھی ہیں، کہیں پہ وہ بھائی بھی ہیں، کہیں پہ وہ شوہر بھی ہیں، تو ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان سے ریلیٹڈ بھی کار منصب ہے جس میں وہ کیا ہو جاتے ہیں، تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، کنفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو پورا نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ آج ہم نے کچھ چیز کی وجوہات پڑھی ہیں جو باقی رہ گئی ہیں، کل انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے، تو یہ کویشچن ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے کہ اس میں آپ کو جو لگے کہ کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں تو وہ آپ لوگوں نے ضرور لکھنی ہیں، آپ لوگوں کو ان کی ہیڈنگز آنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہوپ سو آپ اس بات پر عمل کریں گے اور اپنا جو ٹاسک آپ کو دیا ہے یہ کمپلیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔